بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ہم تازہ ترین تصاویر واشنگٹن کی پیش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کی یہ تصویر، واشنگٹن ڈی سی کی، امریکہ کی یہ تصویر دیکھ کے اگر آپ کبھی امریکہ گئے ہوں یا آپ کے کوئی عزیز امریکہ سے آتے جاتے ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ خود امریکن حیران پریشان ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں ایک دجالی نظام چل رہا ہے، ٹرمپ نے شاید آخری دنوں میں اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی۔ بغاوت اس نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ خود بڑا اکڑ خاں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ ہی بڑی چیز ہوں، میں امریکہ کا دنیا کی سب سے بڑے مضبوط طاقتور ملک کا سربراہ ہوں، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن دے یا گائیڈ کرے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ امریکہ میں کسی کا صدر بن جانا یا کسی کا وزیر بن جانا یا آرمی کا سربراہ بن جانا یا نیوی کا بن جانا، یہ بات امریکنوں کے نزدیک تو بڑی اہمیت رکھتی ہوگی۔ جو ان کو بنانے والے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، ان کے نزدیک نہیں رکھتی۔ یہ جو دنیا کے 10-12 بڑے یہ خاندان ہیں جو پوری دنیا کو مل کے چلا رہے ہیں، جنہوں نے پورا ایک دجالی سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم میں کیا حیثیت ہے کسی امریکی صدر کی؟ اوباما نے ان کے ہر ہاں میں ہاں ملائی اس کا، اور اپنی حکمت عملی سے اس نے ایران کے ساتھ ایک چھوٹا سا معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس میں بھی اسرائیل کا مفاد وابستہ تھا۔ اگر ان دنوں ایران خاصا مشتعل ہوا تھا اسرائیل پہ، تو انہوں نے دانہ ڈلوا دیا اس کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ اب آخری دنوں میں ٹرمپ ان کی توقعات پہ پورے نہیں اتر سکے، جو توقعات زائنسٹوں نے ان سے وابستہ کی ہوئی تھی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ناظرین کہ امریکہ میں الیکشن پہ جو بڑے بڑے کروڑوں ڈالر کے جو خرچ ہوتے ہیں نا، یہ وہ صدر اپنے پلے سے تو دیتا نہیں نا، وہ تو یہی ہے جو ڈونیشن انہیں ہوتا ہے۔ ڈونیشن جو دینے والے جو ہیں وہ بڑے بڑے امیر یہودی ہیں، وہاں کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل ہیں، یہ کرتے وہ، اس لیے یہ ایک بڑا عذاب جو ہے نا ٹرمپ اپنے گلے میں ڈال کے تو امریکہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس وقت ناظرین کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 20,000 نیشنل گارڈ لائک آرمی، امریکن آرمی جو ہے اس نے واشنگٹن کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس کو خاص طور سے کیپٹل ہل کو، اور پورے واشنگٹن میں کرفیو ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ واشنگٹن سے کے متعلق ایف بی آئی کی رپورٹ اتنی خطرناک ہے کہ اس کو تو آپ سنیں پڑھیں تو آپ کو ڈر لگنے لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، امریکہ کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلح تصادم ہوگا۔ اور دیکھیں، افواہیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن امریکہ جیسے ملک میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ میڈیا میں بیٹھ کے کوئی افواہ ایسی پھیلا سکیں، کر سکیں۔ انہوں نے کہا جی ایف بی آئی نے کہ ہم نے مسلح لوگ پکڑے ہیں۔ ہاں، انہوں نے کہا ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس وقت میسیجنگ ہو رہی ہے ان جو اس کے طرفدار ہیں، اس کے ٹرمپ کے، وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ لے کے پہنچو، اور بڑا بڑا خطرناک اسلحہ اس وقت ڈی سی میں موجود ہے، واشنگٹن ڈی سی میں۔ صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ جو ان کے خلاف اب دوسری امپیچمنٹ ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تو بات ہے الگ، لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آج تک یعنی 18 تاریخ تک وہ امریکہ کے صدر ہیں، لیکن واٹس ایپ ان کو قبول نہیں کر رہا، ان کو کوئی فیس بک کا نہیں قبول کر رہی،
ان کو یعنی ان کا ایک جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں اس پہ باقاعدہ کمپنیوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے پورا. ان کی کسی بات کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا. ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگنا امریکن صدر پہ اور ایسے اداروں کی طرف سے. ایک تو آپ کو اس بات کا یقین آ جانا چاہیے یہ جو ہم ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں یہ اس پہ فیس بک پہ اس پہ واٹس ایپ پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا کے فورم ہیں ان پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ دیکھنے کتنے مضبوط لوگ ہیں یہ کہ امریکن صدر کی جرت نہیں کہ انہیں کہہ سکے کہ تم نے میرا استحقاق مجروح کیا. یا امریکہ کو اس وقت تو امریکہ صدر کو جو کچھ کہا جائے گا امریکہ کو ہی کہا جائے گا نا. انہوں نے ان کی پیغام رسانی کے تمام ذرائع بند کر دی ہیں, ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے اور وہ مجبور ہو گیا بیچارہ, کچھ نہیں کر سکتا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت واشنگٹن کو تو گھیرا ہوا ہے اور واشنگٹن کے ساتھ ملک جو 7 اور اسٹیٹس ہیں امریکہ کی ان میں انہوں نے بھی نیشنل گارڈ طلب کر لیے ہیں. ان کو خطرہ ہے کہ لڑائی اگر پھیلے گی تو یہاں تک آ جائے گی. ایف بی آئی نے جو وارننگ جاری کی ہوئی ہیں نا اس لڑائی کی, وہ اب ان کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں امریکن فیملیز جو واشنگٹن میں رہتی تھیں وہ 2-4 دن کے لیے نکل گئے ہیں وہاں سے, دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کتنی بڑی لوٹ مار ہوگی, کتنی بڑی جنگ ہوگی, کیا تباہی آئے گی, کیا نہیں آئے گی. کچھ ایسی پریڈکشنز آپ کو پتہ ہے پہلے سے بھی ہو رہی تھی, کچھ مہیاں ہوتی تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن 6 اور 7 جنوری کی درمیانی رات کو جو حرکت اس کی طرف سے ٹرمپ کی طرف سے ہو گئی ہے نا, اپنے جو اس نے تھے جو اس کے چاہنے والے تھے ان کو اکٹھے کر کے جو وہاں پہ صفحہ ماتم اس نے بچھائی ہے اور ان کو صبح ایسا ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیا, کہا ہے کہ تم جاؤ, ان کو ادھر کیپٹل ہل کی طرف اشارہ کیا اس نے کہ میرے ساتھ ساری زیادتی ادھر سے ہو رہی ہے, جس کے بعد کا حوال آپ کے علم میں ہے. ناظرین کرام 21 تاریخ کو یقیناً 21 فروری کو امریکہ کے صدر جو ہیں وہ جو بائیڈن ہی ہوں گے. لیکن جو بائیڈن کی پالیسیاں بہت ابھی تک کوئی بات تو سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ایک طرف تو دیکھیے نا 8 سال وہ اس کے اوباما کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان 8 سالوں میں ان کے پاکستانی سیاستدانوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے, پاکستان سے ان کے ڈائریکٹ بڑے اچھے معاملات تھے اور انڈیا سے ایسے گرم جوش معاملات نہیں تھے. جبکہ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا نا, یہ دوسرا الیکشن, یہ تو لڑائی مودی نے ہے. لاکھوں ڈالر جو ہے انڈین گورنمنٹ نے انویسٹ کیے تھے اس الیکشن پہ. ان کو امید تھی کہ ریپبلکن جو ہے وہ جیت جائیں گے, اور جو ہاؤڈی مودی کا جو نعرہ تھا جناب اس کو بڑے زور شور سے گجایا گیا. اب جو بائیڈن کو اس بات کا علم ہے کہ مودی نے ان کے خلاف ریپبلکن کو جتانے کے لیے بڑا زور لگایا, یہ بات وہ جانتا اچھی طرح. انٹیلیجنس کی رپورٹیں آپ کو پتہ ہے, وہ چڑھتے سورج کے پجاری جو بندہ گدی پر بیٹھا وہ اس کو سلام کرتے ہیں. ان کو کیا ہے ٹرمپ سے ان کی کیا دوستی تھی یا کیا حالات تھے یا کیسے تھے. بہرحال اب ایک جو بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے, یہ جھنڈے لہرا رہے تھے نا 6-7 جنوری کو وہاں واشنگٹن میں, جو لوگ چڑھ رہے تھے اس پر بلڈنگ پہ, اس پہ کیپٹل ہل پہ, آپ کو پتہ ہے ان میں ایک انڈیا کا بھی جھنڈا تھا. اس حد تک یہ انڈین گئے تھے ریپبلکن کے لیے, کیونکہ انہوں نے یہ پتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے نا یہ پاکستان کا دشمن ہے اور ہم اس سے اپنا الو سیدھا کروا لیں گے. ٹرمپ نے آپ کو پتا پاکستان کے ساتھ وعدوں کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. کیا حل کرایا اس نے؟ 370 لگوا دی, اس پہ بات تک نہیں کی. کشمیریوں کو پکا انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا اور وہ خاموش رہا. اسی طرح مودی کے جتنے ہندو وہاں تھے سرمایہ دار, انہوں نے تو جان کی بازی لگا دی تھی. اب سب بات یہ ہے کہ فساد ہوتا ہے اس میں یا نہیں ہوتا ہے اس میں واشنگٹن میں ڈی سی میں, لیکن یہ ہے کہ جب یہ جو بائیڈن تشریف لائیں گے 21 تاریخ کو, امید نہیں کہ وہ اتنی گرم جوشی جو دکھائیں انڈیا کے ساتھ جس طرح گرم جوشی ٹرمپ دکھایا کرتے تھے, کیونکہ
ان کے دل پہ ایک یہ گانٹ تو ان کے دل پہ لگ ہی چکی ہے کہ انڈیا نے یہ الیکشن جو ہے وہ ریپبلکن کو جتانے کے لیے لڑا تھا۔ اس کی تازہ ترین مثال صرف میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ جو بائیڈن نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ روس کا جو S-400 سسٹم ہے وہ نہ لیں۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔